کہ اللہ کا جو میری فرما برداری نہ کرے اللہ پھر بھی تو بخش دے ان کو، تو غفور و رحیم ہے۔ یہ شفقت ہوا کرتی تھی رسولوں کی اپنی امتوں کے اوپر۔ پھر دوسری آیت پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا قول آتا ہے ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتی تو تیرے ہی بندے ہیں۔ جیسے کسی ماں کی ممتا کو ابھارنے کے لیے کہا جائے جبکہ وہ اپنے بچے پہ سخت ناراض ہو رہی ہو، اور کہا جائے ماں سے کہ ٹھیک ہے چاہو تو مارو چاہو تو پیٹو، ہے تو تمہارا ہی بچہ، تو اس میں ماں کی محبت کو ابھارنے والی چیز ہے نا۔ تو یہ کہ ان تعذبہم، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی تو بندے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو اپیل کرنے والا انداز ہے۔ آپ یہ دعا کرتے رہے، یہ آیات پڑھتے رہے، پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ فرماتے جاتے تھے اللہم امتی امتی، اور روتے جاتے تھے۔ آپ ہمارے لیے روتے تھے، تو آپ سوچیں ہم کبھی روئے ہیں اپنے رسول کے لیے؟ ضرور اپنی زندگی میں دیکھیں کہ رسول کی سنتوں کو ٹوٹتا دیکھ کر کتنا دل دکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ سے دریافت کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ پھر جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ تو یہ دنیا کا معاملہ ہے، دنیا میں آپ کو خوشخبری سنا دی گئی کہ اللہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دے گا، اور آخرت میں تو پھر کیا آپ کی عزت ہوگی اور کیا آپ کا مقام ہوگا، اور جنت کی کیسی کیسی نعمتیں اللہ اپنے رسول کو دے گا، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ضرور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کو دین کو بنانے والا بنا دے اور گرانے والا نہ بنائے۔ اپنے ایک عمل سے صحیح، کوئی بات نہیں، ایک سنت زندہ کر لیں، ایک سنت، اور کسی سنت کو معمولی مت سمجھیں۔ معمولی کام تو معمولی انسانوں کا ہوتا ہے نا، بڑے لوگوں کا تو معمولی کام بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ اتنا اعلیٰ درجہ ہے اللہ کے رسول کا کہ کوئی سنت ان کی معمولی اور ادنا ہو سکتی ہے، ہو نہیں سکتی۔ دعا کریں کہ جس چیز کے لیے آپ نے زندگی اپنی لگا دی، احد میں آپ نے زخم کھائے، آپ کا خون بہا، آپ کے دانت ٹوٹے، اللہ ہمیں کچھ تو حصہ ڈالنے والا بنائے۔ ہم کب تک اپنی زندگیاں لے کر بیٹھے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنی ہی نبضیں دیکھتے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنی ذات کے بارے میں حساس رہیں گے؟ تھوڑی حساسیت دین کے لیے بھی تو چاہیے، اللہ کے رسول کے مشن کے لیے بھی تو چاہیے۔ کبھی اللہ کے دین کے لیے بھی تو برا لگے۔ اپنی ذات کے بارے میں تو ہم اتنے زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں، کبھی دین کا بھی تو دیکھیں۔ اللہ ہمیں حصہ ڈالنے والا بنائے۔ وہ جو ایک واقعہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام والا، کہ وہ جو چڑیا ہے اس نے جب دیکھا کتنی بڑی آگ لگی ہے جو ابراہیم کو جلانے کے لیے لگائی ہے، تو وہ اپنی چونچ میں پانی لے کر چلی۔ پرندوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ لگائی ہے، وہ بجھانے جا رہی ہوں۔ تو پرندے ہنسے کہ تمہاری چونچ جتنی پانی سے کیا آگ بجھے گی؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں چاہتی ہوں قیامت کے دن میرا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے، آگ لگانے والوں میں نہیں۔ تو ہم بھی دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں لو ہمارے کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ لوگوں سے سنتے ہوں گے، لوگ کہیں گے لو تمہارے کرنے سے کیا ہوگا؟ تم فلاں جگہ نہیں جاتی تو کیا لوگوں نے وہ چھوڑ دیا کام؟ نہیں، یہ تو دعویٰ کوئی نہیں کر رہا کہ ہم سب کو درست کر کے ہی چھوڑیں گے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی کوششوں کا رخ کس طرف کیا، ہم دین کو گرانے والے ہیں یا ہم دین کو اٹھانے والے ہیں، بس اللہ تو یہ دیکھے گا۔ اور انشاءاللہ دین کو تو اٹھنا ہے ہی، اللہ نے تو وہ وعدہ کیا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے تو اپنا رسول بھیجا ہے، دین حق دے کر بھیجا ہے، الہدا دے کر بھیجا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ سب پر غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو کتنا بھی برا لگے۔ تو اللہ کے دین کو تو غالب آنا ہے، بس کہیں ہم نہ محروم رہ جائیں، ہم کہیں دنیا کے پیچھے ہی نہ رہ جائیں اور 5 پلرز کھڑے کر کے سمجھیں کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری، بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے آج، تاکہ معاشرہ سدھرے، اور سدھرنا تو ہے، دین غالب ہونا تو ہے۔ ہم محروم رہ گئے، وہ ہماری بدقسمتی۔ حدیث میں آتا ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کے مشرق اور مغرب لپیٹ کر مجھ کو دکھائے، اس کے ہر خطے پر میری امت کی حکومت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور حدیث کا ٹکڑا ہے کہ اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا، یا گھر والوں کی عزت کے ساتھ یا ان کی ذلت کے ساتھ۔ تو یہ خوشخبری دے دی اللہ کے رسول کو کہ آپ کو اللہ راضی کر دے گا، اسلام کو انشاءاللہ تعالی وہ عزت اور وہ شرف حاصل ہو جائے گا جو اسلام کا حق ہے۔ اور یہ کب خوشخبری دی گئی؟ مکے میں، جب پتھر مارے جا رہے ہیں، آپ کو پاگل اور مجنوں اور ساحر اور کذاب کہا جا رہا ہے، آپ کو جب جھوٹا کہا جا رہا ہے، تو یہ خوشخبری اللہ نے سنا دی کہ مایوس مت ہوئیے، اسلام کا جو حال ہے اس کو دیکھ کر آپ آئندہ کے بارے میں مایوس نہ ہوں۔ کہہ دیے فکر کیوں کرتے ہیں آپ؟ اللہ نے کبھی پہلے چھوڑا ہے آپ کو؟ جب چھوڑے گا؟ اللہ نہیں چھوڑتا ایمان والوں کو، جو اللہ کا دامن پکڑ لے، اللہ بے مروت نہیں کہ دامن چٹک لے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم اتنی کنڈیشنز لگاتے ہیں نا اللہ کا دامن پکڑتے وقت، کہ اللہ میری دنیا بنی رہے، لوگ مجھ سے محبت کرتے رہیں، میرے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، میرے بچے کوآپریٹ کریں، اللہ تو میں تیرا دامن پکڑوں گی۔ تو یاد رکھیں کہ جو شرطیں لگا کر اللہ کے ساتھ آتا ہے، اللہ کو نہیں چاہیے وہ، اللہ کو تو بلا مشروط محبت چاہیے۔ تم آگے بڑھو، تم ایک بالشت آگے بڑھو تو اللہ آگے بڑھے گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ نہیں، تو پہلے میری طرف دوڑ کر آ تو پھر میں ہمت کروں گی، اس سے نہیں ہوگا۔ انشورنس کے ساتھ اللہ کی طرف مت آئیں، سب کچھ دے دیں اللہ کو، پھر دیکھیں اللہ کیسے نوازے گا۔ پروز اینڈ کونز مت تولیں، اس حکم پر عمل کرنے کا کیا فائدہ کیا نقصان، یہ تولتے ہی رہ جائیں گے۔ اللہ کو دکاندار اچھے نہیں لگتے، اس طرح کے جو دین میں دکانداریاں کریں۔ اللہ کو دیندار لوگ چاہیے جو نفع نقصان سوچے بغیر دوڑیں اللہ کی طرف۔ محبت یہی تو کرواتی ہے۔ تو اللہ نہیں چھوڑتا۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارا ساتھی کوئی نہیں، کوئی ہمارے ساتھ کوآپریٹ ہی نہیں کرتا، تو کیوں دیکھا لوگوں کی طرف کہ کوآپریٹ کریں؟ اللہ کی طرف کیوں نہ دیکھا؟ اللہ کو دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو مکے والے بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے، آپ نے دین چھوڑ تو نہیں دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، ناراض ہونا تو دور کی بات، اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب ذرا پچھلی زندگی پر نظر ڈالنے کو کہا جا رہا ہے، تاکہ اپنے رب کی نوازشوں کی ہلکی سی جھلک دیکھ کر یاد کر لیں کیا کچھ اللہ نے دیا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے تم کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ یہ پہلا دور یاد دلایا جا رہا ہے آپ کو آپ کی زندگی کا، پھر دوسرا دور یاد دلایا جائے گا، پھر تیسرا دور۔ 3 ادوار یاد دلائے جا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ زندگی کا پہلا حصہ، آپ جب دنیا میں ابھی تشریف بھی نہ لائے تھے تو والد کا انتقال ہو گیا، در یتیم تھے آپ، اکیلے موتی تھے۔ 6 سال کے ہوئے ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دادا عبد المطلب کے دل میں یتیم پوتے کے لیے جگہ بنا دی۔ اللہ سب کے کام آتا ہے، اللہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی اکیلا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بیچارہ ہو نہیں سکتا۔ بیچارہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کو چھوڑ دے۔ تو اللہ نے ٹھکانہ بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ عبد المطلب اپنی اولاد سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، بڑوں کی طرح ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا، سارے بیٹے ان کے ارد گرد آ کر بیٹھا کرتے تھے، اور کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ اس فرش پر، فرش سمجھتے ہیں اسپریڈ، چادر وغیرہ کچھ بچھائی جاتی تھی، اس چادر پر کوئی بیٹھنے کی ہمت نہ کر سکتا تھا۔ عبد المطلب آتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوٹے سے بچے تھے وہ اس پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ ان کے چچا ان کو پکڑ کر اتارنے کی کوشش کرتے تو عبد المطلب کہتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان نرالی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے کی ہوئی، دادا کا انتقال ہو گیا۔ پھر ابو طالب کے زیر سایہ پروان چڑھے۔ 40 سال سے زیادہ انہوں نے اپنے بھتیجے کی نگہداشت کی اور دنیاوی طور پہ حفاظت کی۔ تو اللہ کا احسان یاد دلایا کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا لیکن ٹھکانہ دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ آپ تلاش حق میں گھوم رہے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی، حق کی تلاش آپ کی پوری ہوئی، سچائی کی طرف آپ کو ہدایت مل گئی۔ جس ماحول، جس معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں سچائی اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات دراصل روایات اور رواج اور رسومات کے طوفان میں سب کھو چکی تھیں، اتنی کمزور پڑ چکی تھیں کہ ان سے کوئی رہنمائی حاصل نہ کر سکتا تھا۔ ضالن، ضال لام لام کا مطلب ہوتا ہے صحرائی ریت کے وہ نشان جو چلنے سے بنتے ہیں مگر ہوا سے مٹ جاتے ہیں۔ ڈیزرٹ سینڈ میں فٹ سٹیپس، ان کے نشان جو ہوا سے پھر مٹ جاتے ہیں۔ تو کوئی رہنمائی موجود ہی نہ تھی معاشرے میں، کیا کریں، کیسے اللہ کو راضی کریں؟ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے لیکن طریقہ معلوم نہ تھا۔ مکے میں کچھ ایسے لوگ گزرے تھے جو ان بگڑے ہوئے عقائد، بگڑی ہوئی رسومات کو فالو نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو بیت اللہ سے ٹیک لگا کر حرم میں بیٹھ جاتے اور نہایت حسرت سے کہا کرتے تھے، اے رب کس طرح تیری عبادت کریں، اگر ہمیں پتہ ہوتا ہم اسی طرح تیری عبادت کرتے۔ تو یہی حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہوگا۔ اللہ کی رحمت قرآن کی شکل میں برسی اور آپ کی ہدایت کی تمنا پوری ہو گئی۔ تو فرمایا کہ ہم نے تلاش حق میں آپ کو دیکھا سرگرداں، تو آپ کو ہم نے ہدایت دے دی۔ ضالن جو لفظ ہے، اصل اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلوبہ راستے سے دور ہٹ جانا، ٹھیک ہے؟ عمدن او سہون، جان بوجھ کے سیدھے راستے سے ہٹ جانا یا غلطی سے بھٹک جانا۔ یسرن او کثیرن، تھوڑا یا زیادہ، یہ سب ضالن کے معنی ہیں۔ تو یہاں مراد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق چاہتے تھے لیکن حق نظر نہیں آ رہا تھا، تو قرآن کے ذریعے آپ کو ہدایت دی گئی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تم کو نادار پایا پھر مالدار کر دیا۔ ابو طالب کثیر الاولاد تھے، غربت بہت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ چپ ان کیا، خود آپ نے کچھ کمانے کی کوشش کی اور مکے والوں کی آپ نے معمولی سی اجرت پر بکریاں چرائیں۔ پھر 25 سال کی عمر ہوئی تو مکے کی معزز اور مالدار خاتون ختیجہ رضی اللہ عنہا نے تجارت کی پیشکش کی۔ یہ تجارت ذریعہ بن گئی ختیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا کرنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نکاح کا پیغام انہوں نے بھیجا، آپ کا نکاح ان سے ہوا۔ انتہائی مالدار خاتون تھیں، ساتھ ہی ساتھ نہایت وفادار اور جان چھڑکنے والی بیوی بھی ثابت ہوئیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ آتا ہے سیرت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں داخل ہوئے اور بہت اداس تھے اور آپ ایک طرف آ کر لیٹ گئے۔ اب ختیجہ اچھی بیوی تھیں، اچھی بیوی تو شوہر کی مزاج شناس ہوتی ہے، آپ سمجھ گئیں کہ آپ اپسیٹ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کہ کیا چیز ہے جو آپ کو اداس کرتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مکے سے باہر ایک قبیلہ آ کر ٹھہرا ہے، اتنے لوگ غریب ہیں، فاقہ زدہ ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں کہ میں ان کی مدد کر سکوں، اس لیے کہ جو بھی پیسہ تھا بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں تھا، وہ تو آپ کی بیوی کا تھا۔ تو آپ کو یہ احساس ہوا کہ میرا اپنا ہوتا تو میں خرچ کرتا۔ تو ختیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ٹھیک ہے، آپ جائیے اور جا کر مکے کے معزز لوگوں کو بلا لائیے۔ آپ گئے بلانے کے لیے، جب تک لوگ آئے ختیجہ رضی اللہ عنہا نے اشرفیوں کا اتنا بڑا ڈھیر لگا دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تو اس کے پیچھے چھپ گئے، اور لوگوں کو گواہ بنا کر ختیجہ نے کہا کہ میں یہ سارا پیسہ محمد کو دیتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ تو اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، اتنی نعمتیں آپ کو دیں، تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ جو نعمتوں والے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔
لہٰذا یتیم پر سختی مت کرو اور سائل کو مت جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ تو جو معاشرے میں نعمت والے لوگ ہیں، اب ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ، کل شکر اور تعریف اللہ کی ہے جس نے ہم کو اسلام کی نعمت دی، اور یہ بطور نعمت کافی ہے، اٹ سفائسز ایز اے بلیسنگ۔ کچھ نعمت نہ ہو، نہ گھر ہو، نہ بار ہو، اور اسلام ہو تو الحمدللہ سب مل گیا، اور کیا چاہیے؟ تو بیسکلی بنیادی طور پہ یہاں مراد ہے کہ مسلمانوں کا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، کہ یتیم کو وہ نہ جھڑکیں اور سوال کرنے والے کو بھی نہ جھڑکیں۔ یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جس جگہ، جس معاشرے میں یا جس خاندان میں نیک لوگ ہوں، متقی لوگ ہوں، ایمان والے لوگ ہوں، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ذہنی طور پہ صحت مند رکھیں۔ ایمان والا معاشرہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ ایموشنلی ہیلدی ہوں، جذباتی طور پہ وہ ٹراما کا شکار نہ رہیں۔ تو ایسا رویہ، ایسا ٹھنڈا اور ایسا دھیما اور اتنا بھینا بہترین سلوک کرنا چاہیے مومن کو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہ وہ ایموشنلی سٹیبل ہو جائیں۔ آج کل ہم ای کیو سنتے ہیں نا، ایک تو آئی کیو ہے، انٹیلیجنس کوشنٹ، ایک ہوتا ہے ای کیو، ایموشنل کوشنٹ، کہ ایموشنلی لوگ بیلنسڈ ہوں، ایموشنلی لوگ ہیلدی ہوں، اور ایموشنس کو، جذبات کو صحت مند رکھنے کے لیے بہترین چیز اچھے الفاظ ہیں، اور جذبات میں ابال پیدا کرنے کے لیے جو ہتھیار ہے وہ بھی الفاظ ہیں۔ تو الفاظ کا استعمال سوچ سمجھ کے، نرم الفاظ، دھیمے الفاظ، اس سے ہوتا یہ ہے کہ جذباتی طور پہ سب لوگ سٹیبل رہتے ہیں۔ جب معاشرے میں جذباتی انسٹیبلٹی آ جاتی ہے، ایموشنل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، تعلقات بھی بگڑتے ہیں، ایک طوفان کھڑا ہوتا ہے باتوں کا اور جذبات کا، اور ان سب چیزوں کی زد بالآخر دین پر پڑتی ہے۔ آپ خود اپنا تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کسی سے ناراض ہیں، نماز میں دل نہیں لگے گا، پڑھنے تو کھڑی ہو گئی نماز، مسلسل دھیان جائے گا جھگڑے کی طرف، یہ کہہ دیا ہوتا، یہ کہہ دیا ہوتا، اب یہ کہوں گی، اچھا اب یہ سنا دوں گی، اب یہ موقع نکالوں گی، اس نے یہ کیوں کہا، میں نے یہ جواب کیوں نہیں دیا اس کو اس وقت۔ اب وہ کیا نماز ہو رہی ہے بتائیں؟ جب دین کا ستون ڈھہ گیا اور جھگڑے کی نظر ہو گیا تو باقی دین کہاں پہ قائم کریں گے؟ تو جھگڑوں کو حتی الامکان اوائڈ کریں، الفاظ کو نرم رکھیں، درگزر، عفو اور درگزر۔ تو اس کا طریقہ بتایا گیا کہ معاشرے کے دبے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو مت دبائیے، کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، کم از کم عزت نفس کا خیال کریں، دل مت توڑیں۔ ایک شخص نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ آپ نے فرمایا بہترین گھر وہ ہے مسلمانوں کے گھروں میں سے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسان اور محبت کا سلوک کیا جائے، اور سب سے برا وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اور اچھے سلوک میں جسمانی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہے، جذباتی، نفسیاتی، ایمانی ضروریات کا بھی۔ آپ سلوک تو بہت کرتے ہیں، دینے دلانے میں بہت تیز ہیں، لیکن زبان بڑی کڑوی ہے اور تلخ اور سخت، سب دینے دلانے پر پانی پھر جائے گا۔ ہمارے خاندان میں ایک کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں بکری نے دودھ دیا لیکن مینگنیوں بھرا۔ سنی ہے آپ نے؟ دودھ بھی دیا تو فائدہ کیا ہوا جب اسے مینگنیاں پڑ گئیں؟ تو یہ الفاظ جو ہے نا، یہ یہی کام کرتے ہیں کہ یہ کرائے پر پانی پھیرنے والی چیز ہے۔ تو کہا کہ نرمی سے بات کرو، دباؤ مت یتیموں کو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو جھڑکو مت۔ ضرورت پوری کر سکتے ہو کر دو، ورنہ نرمی سے معذرت کر لو۔ اب سائل تو کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، سوال کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، کیا پتہ کوئی روپیہ مانگ رہا ہو، کوئی مشورہ مانگ رہا ہو، کوئی کسی اور طرح کی مدد چاہتا ہو، یا علمی نوعیت کا سوال کرتا ہو۔ بہرحال روڈنس نہیں ہونی چاہیے، جھڑکنے والا انداز نہیں ہونا چاہیے، بدتمیزی کا رویہ نہ ہو۔ اور تیسری چیز یہ کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو بیان کیجیے۔
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے. سب سے بڑی نعمت ہدایت، اللہ کا کلام، اس کو پھیلائیں، عام کریں، دوسروں تک پہنچائیں، ان کو راستہ دکھائیں. جو اپنے پاس ہے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے. یہ جو یہاں پر ذکر کیا فحدث، نعمت کا ذکر کیجئے، اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے تحدیث نعمت. آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں دکھاوے کے طور پہ نہیں بلکہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں. آپ کہیں لو ہم نے تو کبھی نہیں سنا. چلیں وہ اور بات ہے، لیکن تحدیث نعمت کیا ہے کہ دیکھیں تکبر نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے، اللہ کی نعمت کا بس ذکر کرنا ہے تاکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملے، اور اللہ کا احسان ماننے کی علامت کے طور پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور تحدیث نعمت یہ نہیں ہوتی کہ انسان کہے اللہ کا شکر اس نے 10 نوکر دیے مجھے، اللہ کا شکر اس نے مجھ کو مرسیڈیز دی ایئر کنڈیشنڈ. یہ نہیں طریقہ، یہ تحدیث نعمت نہیں ہے. اللہ کا شکر اس نے اتنا خوبصورت مجھ کو ڈائمنڈ کا سیٹ دلا دیا، اور تم بھی دیکھو، تمہیں بھی دکھاتی ہوں، اللہ کا شکر ہے نا، تم بھی شکر ادا کرو، اللہ نے مجھے کتنا اچھا دیا. اس کا ذکر نہیں ہے. تحدیث نعمت دراصل رویے سے کیا جاتا ہے. نعمت والے کا رویہ اتنا خوبصورت ہو، اتنا جھکا ہوا ہو، اتنی عاجزی ہو، اتنی نرمی ہو اس کے اندر کہ واقعی لگے کہ اللہ کا حق ادا کر رہا ہے. دیکھیں جو بغیر پھل کا درخت ہوتا ہے نا، وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے، ٹنڈ منڈ، سختی ہوتی ہے، درشتگی اس کے اندر، اترانا، دکھانا، دل توڑنا دوسروں کا. اور جس کو پھلوں والا درخت ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اس میں عاجزی ہوتی ہے. تو یہ ہے تحدیث نعمت. اور سب سے بڑی شکل تحدیث نعمت کی کہ لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے، اس کی طرف بلاؤ، اس کی رغبت دلاؤ، خوبصورت بنا کر پیش کرو. جیسے آپ دیکھیں اگر آپ اپنا ڈائمنڈ کا سیٹ فلانٹ کرتی ہیں تو 4 لوگوں کا دل تو چاہے گا نا کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ سیٹ ہوتا. آپ اپنی بڑی سی گاڑی کا تذکرہ کرتی ہیں بھری محفل کے اندر تو 4 لوگوں کا دل چاہے گا کاش میرے پاس بھی ہوتی. آپ نے کس طرح ذکر کیا ان چیزوں کا؟ خوشی کے ساتھ کیا نا، تو لوگوں کو رشک آنے لگ گیا آپ کے اوپر کہ ہائے یو آر سو لکی. تو جو دین، جو سب سے بڑی نعمت ہے، یہ ڈائمنڈ ہو یا گاڑیاں ہوئی تو سب یہاں رہ جانی ہے نا. کون قبر میں لے کے جاتا ہے؟ قبر میں تو کوئی ڈیزائنر کافن پہن کے دفن نہیں ہوا، سب 1-2 چادروں میں لپٹ کر جاتے ہیں. کسی کی ڈیزائنر قبر نہیں ہوتی، سب کی ایک جیسی قبریں ہوتی ہیں. سب میت گاڑی میں جاتے ہیں، کوئی مرسیڈیز میں سوار ہو کے نہیں جاتا قبرستان. تو پتہ ہے سب کچھ چھوڑ دینا، اس پہ کیا اترانا؟ یہ کیا نعمت ہے؟ کوئی نعمت نہیں ہے، یہ تو ذمہ داریاں ہیں ساری جو اللہ نے دی ہیں. اصل نعمت دین کی نعمت ہے. تو دیکھیں ہم اس کو دوسروں کے سامنے اپنے دین کو کیسے پیش کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو چیز میرے پاس ہو پرفیکٹ ہو، لباس بھی ہو تو درزی نے یوں سے یوں نہ کیا ہو. ہم اتنے پرٹیکولر ہیں دنیا کے بارے میں، تو دین کے آخر فنیشنگ ٹچز کرتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں؟ ادھورا دین کیوں لے کے چلتے ہیں؟ ہم کنٹینٹ کیوں ہیں آدھے دین کے اوپر؟ ساری قناعت دین کے لیے اور سارا کمپٹیشن دنیا کے لیے. یہ تو تحدیث نعمت نہیں ہے. اگر دین نعمت لگتا ہے تو ہر نعمت میں انسان اضافہ چاہتا ہے. تو انسان چاہتا ہے کہ میرا عمل بہتر سے بہتر ہوتا جائے، زیادہ سے زیادہ دین کی نعمت میرے پاس آئے، بہتر سے بہتر عمل کی توفیق ہو، اور اس کو خوبصورتی سے لوگوں کے آگے پیش کرتا ہے، فلانٹ کرتا ہے، خوشی خوشی اظہار کرتا ہے کہ الحمدللہ ایم سو لکی، میں دین پر عمل کر رہی ہوں. اپولوجیٹک نہیں ہوتا. کبھی انسان اپنے ہیروں پر شرماتا نہیں ہے کہ ایم سو سوری میرے پاس 2 کیرٹ کا ڈائمنڈ ہے، پلیز مجھے معاف کر دو، ایم سو سوری، ایم سو امبیرسڈ. کوئی کہتا ہے ایسے؟ فلانٹ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں یوں کر کے اپنی رنگ کو کہ دیکھیں یہ ہے. یہ وہاں گئے تھے نا، وہاں سے میرے ہسبینڈ نے دلائی تھی مجھ کو. شوق سے بتاتے ہیں. تو اگر دین پہ فخر ہے تو دین کو شوق سے بتائیے. آپ کی باڈی لینگویج بتائے کہ آپ بالکل شرمندہ نہیں ہیں، آپ بہت فخر سے چل رہی ہیں اپنے دین پر. ہم جب یہ کٹا پھٹا ٹوٹا پھوٹا ادھورا عمل کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھا بیچارے کیا پھنسے جا کر دین کے اندر، نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے، یہ کیفیت ہے ان کی. تو یہ مت کریں، یہ کرنے کا کام نہیں. بلکہ تحدیث نعمت یہ ہے کہ جو نعمت ہے اس کو پورے شوق کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ، پورے فخر کے ساتھ مکمل طور پہ لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ لوگوں کے لیے اٹریکٹیو بنے. لوگ کہیں یو آر سو لکی کہ تم دین پہ عمل کر رہی ہو، یو آر سو لکی.
تم کتنی خوش قسمت ہو. وہ آپ کی شخصیت کو نکھرتا ہوا دیکھیں، دبتا ہوا نہ دیکھیں. امبیرسمنٹ نہ بن جائے دین آپ کے لیے. فخر ہو، باڈی لینگویج بتائے گی. منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے دین پہ فخر ہے، آپ کی باڈی لینگویج بتا دے گی. تو اس نعمت کو دوسروں کے سامنے رکھیں اور بیان کریں، اور لوگوں کو اس سب سے بڑی آسانی، سب سے بڑی نعمت اللہ کے دین کی طرف بلائیں، علم سے بھی، عمل سے بھی، قول سے بھی، فعل سے بھی. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.